کیا آپ نے ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا کر آل کے بٹن پہ بھی ٹچ کر دیں۔ کویتا کی شادی 2 دن پہلے ہی آنند سے ہوئی تھی۔ کویتا کے سسرال آتے ہی باقی ساسوں کی طرح اس کی ساس رما اور نند مونیکا نے بھی مہمانوں کے سامنے اس کی خوب خاطرداری کی۔ تبھی بھابھی بہو کے دہیج کا سامان تو مجھے دکھا دو۔ ہم لوگ تو کل چلے جائیں گے، ہم بھی تو دیکھیں ذرا کیا کیا ملا ہے مائکے سے۔ ارے شادی تو انہوں نے بڑے دھوم دھام سے کی تھی، کیا کھانا تھا کیا انتظام، سب لوگ خوش تھے۔ ہاں یہ تو ہے، ہم عورتوں کے تیار ہونے کے لیے بیوٹیشین کا انتظام بھی کر دیا تھا۔ میں نے تو اپنا ہیئر سٹائل اسی سے بنوایا تھا۔ مونیکا بہو کے تینوں سوٹ کیس اٹھوا کر یہاں رکھوا دو۔ کویتا اپنے کمرے میں بیٹھی سب کی باتیں سن رہی تھی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ 2 دن پہلے ہی تو آنند سے نکاح ہوا تھا، ابھی تو آنند سے صحیح بات کرنے کا موقع بھی نہ ملا تھا۔ لو دیدی آپ ہی کھولو سوٹ کیس۔ یہ کیا بھابھی، بہو کے سوٹ کیس میں صرف 5 ساڑیاں، اور وہ بھی کیسے پھیکے رنگ کی۔ سلوار قمیض کی بھرمار ہے یہاں۔ ارے باپ رے، 10 روز میں دفتر جانا ہے، کہاں لپیٹتی پھروں گی 6 گز کی لمبی ساڑیاں۔ دوسرا سوٹ کیس کھلا۔ اس سوٹ کیس میں تو کیسی ساڑیاں ہیں، یہ نوکر چاکر کے لیے بھیجا ہے کیا بھابھی؟ تیسرا بھی تو کھول کر دیکھو۔ تیسرے سوٹ کیس میں صرف چادر، تکیے کے غلاف اور نیز پوش رکھے تھے، جن پر ہاتھ کی خوبصورت کڑھائی تھی۔ بس یہی تو دیا ہے۔ اچھا بس یہی دیا ہے، اور زیور؟ زیور جو پہنے ہیں اس نے وہی تو ہیں۔ بھابھی تم نے بھی تو ساڑیاں اور زیور دیے ہوں گے نا بہو کو۔ بھابھی ہماری مالی حالت ایسی کہاں، جو کچھ تھا بچوں کی پڑھائی لکھائی میں لگا دیا۔ چلو نوکری والی بہو مل گئی ہے، سب پورا ہو جائے گا۔ عورتوں کی پنچایت ختم ہوئی تو سب لوگوں کی کمرے میں آنے کی آہٹ سنائی دی۔ اس کی سانسیں تھم سی گئیں۔ سبھی عورتوں نے ایک ایک کر کے کویتا کے گہنوں کا معائنہ کیا۔ یہ کنگن تو بڑے ہلکے ہیں، گلے کی چین تو شاید 1.5 تولے کی بھی نہیں ہے، کان کے جھمکے بھی شاید آنی بھر کے بھی نہیں ہے۔ لگ رہا ہے نہایت ہی کنجوس ہیں بھابھی تمہارے سمدھی۔ اور پھر سب کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ کویتا کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر امڑ رہا تھا۔ جیسے تیسے سب چلے گئے۔ رات ہوئی، آنند کمرے میں آیا۔ کویتا اب سارے مہمان چلے گئے ہیں، اب جا کر فرصت ملی ہے، تم اتنی سہمی ہوئی سی کیوں ہو؟ آنند سے بات کرتے کرتے کویتا کا ڈر خوف کچھ کم ہو گیا۔ صبح مونیکا نے انہیں اٹھانے کے لیے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بھائی جان ناشتہ کرنے آ جائیے۔ کویتا کے من کا خوف آنند سے بات کرنے کے بعد کم ہو گیا تھا۔ وہ باہر آئی، اس نے ساسو ماں کے پیر چھوئے۔ بہو تمہیں آج ہی سے بتا دیتی ہوں، دفتر جانا ہے تو جلدی اٹھنے کی عادت ڈال لو۔
یہ میرے بس کا نہیں ہے کہ میں گھر بھر کا ناشتہ بناؤں اور پھر کھانا پیک کر کے دوں۔ آج پہلا دن ہے تو چلو ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے امی جان، کل سے خیال رکھوں گی۔ امی کچھ ناشتہ نہیں بنا کیا؟ مٹھائیاں اور مٹریاں رکھی ہیں، کسی کے لیے ناشتہ نہیں بنایا؟ جی بس یہ بتا دیجئے کہ کہاں کہاں کیا کیا سامان رکھا ہے۔ چلو میں چلتا ہوں۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس کو بنانے دو، لسی بنانے دو، اس میں کون سا وقت لگتا ہے؟ میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ اس نے باورچی خانے میں جا کر مکسی میں دہی ڈالی۔ ساری دہی گر گئی۔ رواں بھاگتے ہوئے آئی۔ ارے اسے تو مکسی چلانی بھی نہیں آتی۔ یہ کہہ کر رواں باورچی خانے میں گری دہی صاف کرنے لگی۔ امی جان آپ بیٹھیے نا، میں صاف کر لوں گی۔ کویتا لسی بنا کر لے آئی۔ بہو تمہارے ٹیچی میں تو صرف 5 ہی ساڑیاں ہیں، گھر میں کیا پہنو گی؟ کیا سوچ کر تمہاری امی جان نے ساڑیاں نہیں دیں؟ ان کو کیا لگا تھا کہ سسرال آتے ہی تم اپنا گھر الگ کر لو گی؟ کویتا کے کچھ کہنے سے پہلے ہی امی کیا اول بول بول رہی ہیں آپ؟ انہوں نے سوچا ہوگا کہ دفتر تو سوٹ پہن کر ہی جانا ہے، اس لیے نہیں دیا ہوگا۔ واہ بیٹا، 3 ہی دن میں وہ اپنی ہو گئی اور امی پرائی ہو گئیں۔ رواں کا رونا دھونا دیکھ کر امی میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ کویتا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تبھی آنند آ گئے۔ دیکھو کویتا، امی کی بات کا برا مت ماننا، ان کو ایسے ہی بولنے کی عادت ہے۔ تم ابھی نئی آئی ہو، اس لیے تمہیں برا لگنا لازمی ہے۔ آپ نے انہیں کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ میں امی کی تکلیف سمجھتی ہوں۔ میرے ابو شہر میں کام کیا کرتے تھے، دادی جان نے کبھی امی کو ابو کے ساتھ نہیں بھیجا۔ وہ یہی کہتی تھی کہ اگر امی ابو کے ساتھ تو ابو گاؤں میں پیسے نہیں بھیجیں گے، اسی لیے امی چڑچڑی ہو گئی ہیں۔ دادی جان کے انتقال کے بعد ہی ابو ہمیں شہر لے آئے تھے، پر ہم بہت چھوٹے تھے تبھی ابو کا انتقال ہو گیا، اس لیے امی کی فطرت ایسی ہو گئی۔ کویتا کو آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اس نے دفتر جوائن کر لیا تھا۔ گھر کا سارا کام ختم کرنے کے بعد وہ دفتر کے لیے نکلتی، پر امی ہر بات میں اسے نیچا دکھانے میں کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ ایک دن صبح بھابھی جان آج میرے اسکول میں فنکشن ہے، کوئی ساڑی دے دو گی؟ الماری کی چابی لے لو، جو اچھی لگے لے لینا۔ بھابھی جان آپ جتنی اچھی ہیں، امی روز آپ کو ڈانٹتی ہیں، پھر بھی آپ کچھ نہیں بولتی۔ ہاں بڑی ہے نا، ڈانٹتی ہیں تو کیا ہوا۔ تم جاؤ ساڑی نکال لو۔ مونیکا نے پرپل شفون کی ہلکی زری والی بارڈر والی ساڑی نکال لی۔ کویتا نے اس کی میچنگ سینڈل، چوڑیاں، بندی اور گلے کا میچنگ زیور مونیکا کو نکال کر دے دیا۔ مونیکا خوش ہو کر اس سے لپٹ گئی۔ بھابھی میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی آپ کی طرح انجینئرنگ کورس کروں اور اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اس دن کویتا کو تنخواہ ملی۔ جب شام کو کویتا دفتر سے گھر واپس لوٹی تو اس نے امی کو 10,000 روپے دیے۔
امی، اب سے پورے گھر کے خرچ کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ پیسے آپ رکھیے اور آنند کی تنخواہ ہم سیو کریں گے تاکہ مونیکا کے نکاح میں کوئی پریشانی نہ آئے۔ 10,000 اتنے پیسے تو میں نے کبھی ہاتھ لگا کر چھو کر بھی نہیں دیکھے۔ بہو تو سچ کہہ رہی ہے۔ ہاں امی، یہ تو گھر خرچ کے لیے ہے۔ اور یہ 3,000 اپنے پاس رکھیے، کبھی کوئی آئے تو آپ اس کی اچھے سے بداعی کر سکیں۔ رواں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بہو تو پرائی ہو کر بھی کتنی اچھی ہے۔ امی، میں بھی تو آپ کی بیٹی ہی ہوں۔ مرد کیا جانے عورتوں کو پیسوں کی کہاں کہاں ضرورت پڑتی ہے۔ ہاں، عورتوں کو بھی تو کسی کو تحفہ دینے کا من کرتا ہے، کبھی کسی بھائی بھتیجے کو دینے کی خواہش ہو سکتی ہے، پر انہیں کیا پتہ۔ بہو تو نے اتنی اچھی باتیں کہاں سے سیکھی؟ امی، آپ مجھے ایک وعدہ دیجیے، ہم مونیکا کو انجینئرنگ کروائیں گے اور جب وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے گی تو اس کی شادی کریں گے۔ بیٹا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری قسمت میں اتنی اچھی بہو لکھی ہے۔ روا نے کویتا کو اپنے سینے سے لگایا۔ ساس کے دل میں اپنی محبت دیکھ کر کویتا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پلیز سبسکرائب می ٹو میک می ہیپی۔